Alaikum everyone. Um, Thank you so much for joining us. آپ سب نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے نکالے ہمارے اس ویبینار کے لیے آج. اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پر ہم بات شروع کریں اور گفتگو کا آغاز کریں، سب سے پہلے آپ کو ہم کچھ میرے کارواں کے بارے میں بتائیں گے اور اس سے جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتائیں گے. تو اسکرین پر اس وقت آپ کو فوزیہ نظر آ رہی ہیں، رابعہ نظر آ رہی ہیں جو لائیو ہیں، اور ہم جو کہ کچھ لائیو نہیں ہیں. اینڈ مائی نیم از ہما. تو 2017 میں فوزیہ، رابعہ، میں اور ہمارے کچھ اور دوست نہارکا اور گستاوو کبھی ایک زمانے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے. الگ الگ کورسز تھے ہمارے، لیکن کسی طریقے سے اکٹھے ہو گئے. شاید کوئی کہیں عید پارٹی کسی کالج میں، اگر کسی کو یاد ہو تو وہاں پہ ملے تھے. اکثر جب بھی ہم ملا کرتے تھے ہماری جو باتیں تھیں وہ سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور ایک کنسٹرکٹیو ڈسکشن کی قلت کے بارے میں تھے. اور یوں ہی ایک دن بس ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے، اور آکسفورڈ کے ایک چھوٹے سے چائے خانے میں میرے کارواں کی ایک ابتدائی صورت ہمیں نظر آئی. اس سے پہلے ہم میں سے کسی نے کوئی ادارہ، این جی او یا کوئی چیریٹی کا انتخاب نہیں کیا تھا. اس وقت صرف یہی اندازہ تھا کہ ایک چھوٹا سا مرکز ہونا چاہیے، بے شک ذرے بھر ہو، کہ اس کا صرف مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سیکھیں، ہم بھی سیکھیں، لوگ بھی سیکھیں، پڑھیں، اور جو کہ اہم موضوع ہیں ان پر بات کریں. All this whilst cultivating safe spaces so we can bring communities together and bring our communities together. آج کا جو ویبینار ہے اس کا بھی جو آئیڈیا ہے یہ بھی یوں ہی باتوں باتوں میں نکلا تھا کہ کووڈ، سوشل میڈیا اور اس سے جڑے ہوئے سائیکیاٹرک یعنی جو نفسیاتی اثر ہیں وہ کیا ہیں. دنیا میں کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن بھی ہوا ہے اور اس کے بہت سارے افیکٹس ہوئے ہیں. یوتھ کے حوالے سے ہوئے ہیں، ایلڈرلی پاپولیشن کے حوالے سے، امپلائمنٹ، فائنانسز. کوئی ایسا حصہ نہیں ہے ہماری زندگی کا جسے کووڈ نے چھوا نہ ہو یا اس پہ کوئی اثر نہ کیا ہو. تو آج کی جو بات ہوگی وہ انٹرنیٹ کا رول کیا رہا ہے کووڈ کے دوران، سوشل میڈیا کا کیا رول رہا ہے، اور اس کے جو نفسیاتی اثر ہیں وہ ہمارے یوتھ پر اور ہمارے ایڈلٹس پر کیا رہے ہیں. تو اس بات پر ہم غور کریں گے. اور just to introduce the panelists, so Dr. Fawzia Parveen, postdoctoral fellow and adjunct faculty at the Center for Water Informatics and Technology at LUMS. She's looking at microplastic pollution and investigating the role of female waste scavengers in recycling in Lahore. And Dr. Rabia Nazir, she is an academic with research portfolio revolving around the utilization of natural polymers to rehabilitate human tissues. She's passionate to understand, educate, and propagate the ideas which have the power to change prospects of life for our coming generations. My name is Huma. I'm chairing the session today. I'm a psychiatric doctor in training, currently based in England. میرے جو کلینکل ریسرچ اور پرسنل انٹرسٹس ہیں they include forensic, global and conflict psychiatry. اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جڑے ہوئے انیکوالٹیز ہیں اسپیشلی ریگارڈنگ ایج، ریس، جینڈر اینڈ سوشل کلاس. These are what I'm interested in. So without any further delay, فوزیہ، رابعہ، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے آپ کیا ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جو میڈیا ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ کا جو رول رہا ہے اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے ان کا انٹرپلے کیا ہے، اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی پرسنل اور پروفیشنل زندگی میں جو بھی آپ نے دیکھا ہے اس دوران، آپ کی اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ رابعہ آپ سے شروع کرتے ہیں. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت سب کا جو بھی لوگ آئے ہیں آج ٹائم نکال کے ہماری گفتگو سننے کے لیے ان کا بہت بہت شکریہ. اور ہما، تھینک یو ویری مچ فار دا انٹروڈکشن.
आपकी पहले जो आपने अभी नुक्ते का आगाज़ किया है, उसमें मैं ये इंटरप्ले के हवाले से सबसे पहली बात तो मैं जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2020 जो है वो एक बहुत ही मुश्किल साल रहा है, किसी ना सबके लिए किसी ना किसी हवाले से। और ख़ास तौर पे अगर आप तालीमी इदारों को देखें, तो साल का ज़्यादातर हिस्सा तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहे हैं, त ज़्यादातर तालीमी सरगर्मियों के लिए। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में भी ख़ैर क्योंकि मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए मैं उस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती कि वो कितनी इफ़ेक्टिव रही हैं। आई थिंक फ़ौज़िया उसमें पढ़ाती रही हैं बच्चों को ऑनलाइन घर से, तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि वो कितना इफ़ेक्टिव रहा है। लेकिन घर पे ज़्यादातर हिस्सा वक़्त गुज़ारने की वज़ह से ना कि सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ये देखा गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी अ, ज़्यादा बढ़ा है कोविड की इस पेंडेमिक के दौरान। द टाइम्स ने एक हालिया सर्वे जो मैंने कल मेरी नज़र से गुज़रा, उसमें उन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्सिमेटली सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो 40% इंक्रीज़ किया है ड्यूरिंग पेंडेमिक में। और सोशल मीडिया में ना सिर्फ वक़्त कि हम कितना वक़्त गुज़ार रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उसका एक दूसरा एंगल ये भी है कि हम कंटेंट क्या देखा है लोगों ने, क्या शेयर क्या किया है। पेंडेमिक ने सोशल मीडिया के कंटेंट को किस तरह अफ़ेक्ट किया है। अगर आप कोरोना वायरस के हवाले से देखें, तो यू कैन आई एम श्योर हुमा की नज़र से भी गुज़रा होगा क्योंकि वो डॉक्टर है माशाल्लाह, कि किस हद तक मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है सोशल मीडिया पे कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट को लेकर, कि जिसमें शायद कोई भी सच्चाई नहीं है, या हो सकता है थोड़ी बहुत उसमें सच्चाई भी हो, लेकिन उसके लिए अभी बहुत सारी साइंसी तहकीक की ज़रूरत है। तो किस तरह ये आइडियाज़ प्रोपेगेट किए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का फैलाव जो है वो इतना ज़्यादा है कि अगर आप विदिन सेकंड्स जो है वो बात जो है वो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुँच जाती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ज़िंदगियों को पेंडेमिक ने तो इफ़ेक्ट किया ही है, लेकिन इस दौरान हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस नुक्ता नज़र से किया है लोगों तक वो मालूमात पहुँचाने में, और उनको गाइड करने कह लें या मिसगाइड कहने कर लें आप उसको। अ, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सिर्फ़ पाकिस्तान में देखें, साल के 12 में से मेरे ख़्याल 9 महीने तो सब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स बंद रहे हैं। और मैं रीसेंट स्टैट्स देख रही थी 2020 के, तो पाकिस्तान में इस वक़्त एज़ ऑफ नवंबर 2020 पाकिस्तान में इस वक़्त फ़ेसबुक यूज़र्स जो हैं वो 4 करोड़ के करीब हैं, 40 मिलियन। और जो टिकटॉक यूज़र्स हैं वो हैं 20 मिलियन। थर्ड नंबर पे इंस्टाग्राम है जिसके 66 अबाउट 70 लाख users of Instagrams are in Pakistan, which is and जिसका के बेशतर हिस्सा, जिसकी मेजॉरिटी जो है वो यूथ है, जिनका एज ग्रुप है 18 इयर्स टू 24 इयर्स। सो अगर हम इस तरह से देखें तो 18 टू 24 इज मोस्टली जो बच्चे कॉलेज या स्कूल के तालिब इल्म होते हैं, और वो अपनी क्लासेस के बाद किस तरह से अपने टाइम को सोशल मीडिया पे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी इस लॉकडाउन का हिस्सा रही हूँ। मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर तो नहीं करती, लेकिन हाँ, मेरी नज़र रहती है क्योंकि चलते-फिरते मैं भी देखती रहती हूँ चीज़ों को। सो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे लिए जिस पे मुझे काफ़ी मैं हैरान भी हूँ और थोड़ी परेशान भी हूँ, और इसी सिलसिले में मैंने इसी एक इनफॉर्मल गुफ्तगू के दौरान फ़ौज़िया और हुमा से शेयर भी किया कि लाइक हम भी उस उम्र से गुज़रे हैं, हम भी उस कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के ज़माने से गुज़रे हैं, और शायद तब इतना सोशल मीडिया नहीं था, फ़ेसबुक वग़ैरह तो था ही, व्हाट्सएप वग़ैरह भी था। लेकिन इस हद तक नहीं था हमें, लाइक, या शायद हम खुद भी खुद को थोड़ा-सा सोचते थे कि हम क्या शेयर कर रहे हैं, लेकिन शायद आजकल के लोग की जो यूथ है वो इस तरह से नहीं सोच रही। तो इस बारे में हमने सोचा कि हम यहाँ पे आज सब इकट्ठे हों और अपने-अपने ख़्यालात का इज़हार करें।
इस आई थिंक अब मैं गुफ्तगू को थोड़ा-सा फौजिया की तरफ मोड़ना चाहूँगी और उनसे मेरा ये सवाल होगा कि क्योंकि वो भी अपनी साइंस और अपनी तहकीक को आगे बढ़ाने के लिए और उसमें लोगों का इनपुट लेने के लिए वो अक्सर चीज़ें मुझसे ज़्यादा शेयर करती रहती हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि फौजिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन अ डे जब आप सोशल मीडिया पे हैं एंड यू सी समथिंग डिस्टर्बिंग, कोई ऐसी चीज़ आप देखती हैं जो आपको लगता है कि आपकी वैल्यूज़ या आपके मोरल्स के अगेंस्ट है और जो आपको इनअप्रोप्रिएट लगती है। सो आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है इस चीज़ को लेके कि आया आप सोचती हैं कि आपको उस पे रिएक्ट करना चाहिए या आपको नहीं रिएक्ट करना चाहिए? या अगर आप रिएक्ट करना चूज़ करती हैं, तो आप किस किस्म का रिएक्ट करने का सोचती हैं उस चीज़ को लेकर? और दिस इज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कॉन्वर्सेशन में इस तरह का कोई सवाल नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी. राबिया, मैं ज़ाहिर है कि हर एक की तरह सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हु हैज जॉइंड अस एंड हेलो टू हूएवर हैज जॉइंड अस आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. सब इससे पहले कि मैं अपने आपके सवाल का जवाब दूं, आई थिंक एक और चीज़ जो जिसके लिए आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू एवरीवन हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम एवरीवेयर इज इफ़ यू वर इन एनी वे अफेक्टेड, या अगर आप किसी भी तरह कोविड से असरअंदाज हुए फाइनेंशियली, मोरली, मेंटली, फिजिकली, या आपकी फैमिलीज में अगर कोई इफ़ यू लॉस्ट एनी लाइव्स, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज from the Mir's behalf, and hope कि आपका अगला साल या ये साल बहुत अच्छा होगा. और इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एंड रिएक्शन, राबिया, मैं जब एक वक्त ऐसा था कि मेरा हर छोटी छोटी चीज़ पे काफ़ी मुझे गुस्सा आता था, और उसकी वजह आप जानते हो कि क्यों है, क्योंकि हम जनरली हम जैसे लोग हम बहुत देखभाल के अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ्स हो, फैमिली लाइफ हो. हम हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि बहुत फूंक फूंक के कदम रखें, कोई भी ऐसा अमल ना करें जिससे हमारी ज़ात को या किसी और को ख़तरा हो. तो जनरली और मुझे रिएक्ट करने की आदत है. मुझे अगर कोई बात बुरी लगती है तो मैं ज़रूर उसको रियल लाइफ में रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती हूँ. लेकिन सोशल मीडिया पे जो एक चीज़ मैंने सीखी है अपनी, क्योंकि आपको पता है कि मैं आई एम अ लिटिल आउटस्पोकन और मैं बोल देती हूँ जो मैंने बोलना होता है. एक चीज़ जो मैंने सीखी, आई थिंक कोविड से पहले भी, वो ये है कि आप अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस में और फजूल की जो बहस है, लाइक बहस फॉर द सेक ऑफ बहस, उसमें आप खुद को ड्रैग नहीं कर सकते, क्योंकि वो ना ख़त्म होने वाली डिस्कशन है. और एक तो ये बात है जिसकी वजह से मैं खुद को अब थोड़ा मैंने पीछे कर लिया. और दूसरी बात आई थिंक ये है कि कंटेंट जितना ख़राब हो या आर्ग्यूमेंट जितना वीक हो, जितना कमज़ोर हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें उसको एक किस्म का फ्यूल देती है या उसको पुश करती है. तो आपकी इन्वॉल्वमेंट से उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, और आपकी इन्वॉल्वमेंट से उसका इम्प्रेशन और आउटरीच टू पीपल बढ़ जाता है. तो आई थिंक फॉर दोज टू रीजंस आई वुड से दैट अब मैं बहुत केयरफुली ट्रेड करती हूँ, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफाइल की जिम्मेदारी लेती हूँ, और उसको भी मैं वक्त के साथ बेहतर करने की कोशिश करती हूँ. जैसे आपने कहा कि मैं अपना तालीमी काम या इस तरह कोई जो भी डिस्कशन होती है उसको अपने प्रोफाइल पे ज़्यादा विजिबिलिटी देना चाहती हूँ कंपेयर टू एनीथिंग एल्स. और उसकी टोटल वजह ये है कि कंटेंट और कंटेंट की क्वालिटी, जो शायद आप लोग भी आगे डिस्कस करेंगे, वक्त के साथ साथ बहुत ख़राब हो रही है. और जो चीज़ें वायरल होती हैं उसकी एथिकली, मोरली या तालीमी लिहाज से कोई ख़ास सिग्निफिकेंस होती नहीं है. तो आई थिंक यही कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इस्तेमाल करूँ, और अपनी ज़ात को आई थिंक किसी भी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अपनी ज़ात को पॉजिटिवली इस्तेमाल करूँ, जिसके साथ मैं जहाँ पर भी जब भी हूँ मैं कोशिश करूँ कि मैं कुछ अच्छा ही बोलूँ या कुछ अच्छा ही करूँ, बजाय इसके कि कोई ऐसा बात या कोई ऐसी एक्शन हो जिससे कि लोग डिस्टर्ब हो. तो आई डोंट नो इफ आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट दिस वुड बी माय 2 cents. I am going to interject. Sorry, Rabia. श्योर I हुमा, think प्लीज. मतलब बहुत सारे अहम जो चीजें हैं आपने उन पर थोड़ा पॉइंट किया है फौजिया, एंड आई थिंक द थिंग्स व्हिच हैव स्टक आउट टू मी हैव बीन कि मॉरल्स क्या हैं. एक जो इसमें मसला कभी ये पैदा होता है कि
ایک انسان کے جو نظریات ہیں کہ یہ ہمارے مورلز ہیں کین بی ڈفرنٹ ٹو اندر. بٹ دین ٹو کمپلیکیٹ دیٹ فردر, ایک سوسائٹی اور ایک معاشرے کے بھی جو مورلز ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہو سکتے ہیں. اور ایک اس میں ایج گیپ بھی ہے, اس میں ایک جینڈر گیپ بھی ہے. بالفرض اگر میں جسے میں پیرنٹل کمیونٹی بہت ہی پیار سے کہتی ہوں, یہ جیسی چیزیں جیسے ایک واٹس ایپ کلچر ہو گیا, ایک فیس بک کلچر ہو گیا, اور وہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ٹریگر کرتی ہیں. سو یو کے میں حال ہی میں ایک واقعہ ہوا where a young Sikh boy was targeted. اس کے ساتھ مطلب کافی زیادتی ہوئی ہے, اس کو مارا پیٹا ہے لوگوں نے, لیکن it was entrenched in, I would say, religious hate crime. اور وہ وائرل ہو گیا, اور وہ مطلب تمام سارے جو سوشل میڈیا ہیں اس پر لوگوں نے دیکھا ہے. اور مجھے اس چیز سے, اس پہ آپ ایک ایتھیکل بحث کر سکتے ہیں, ایک فلسفی بحث بھی کر سکتے ہیں, اور ایک بنیادی جو ایک انسان کی ایک کیفیت ہے اس پر بھی آپ بحث کر سکتے ہیں کہ لوگ اسے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور ایک اس میں فیسینیشن ہوتا ہے. اور میں نے ایک بات جس کا اندازہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ there will be a lot of dark matter. کافی ایسی چیزیں ہوں گی جو بہت ڈسٹربنگ ہوگی, ہمارے لٹریچر کے نام پر بھی ہو سکتی ہیں, جو جتنے بھی ادب میں یو کین فائنڈ نیریٹیوز اینڈ پروز, اسے بہت شوق سے پڑھا جاتا ہے. اور اکثر یہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ کسی نے اپنی نالج میں اضافہ کرنا ہے یا انہوں نے کچھ کرنا ہے, لیکن ایک فیسینیشن ہوتی ہے. and as a human that worries me. ایک پوائنٹ یہ ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ I find with internet ایک اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ کی ایک رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. نہ آپ کے پاس انسینٹیو ہے, نہ آپ کے پاس رسپانسبلٹی ہے. آپ نے ایک بات کہہ دی اور پھر اسی بات کو بڑھاوا دیتے ہوئے باقی جو معاشرہ ہے وہ بھی آگے چلتا ہے, اور اس کے جو افیکٹس ہوتے ہیں, often the people who've said things don't have to deal with them. So for example, یہ جو Me Too movements ہوئی ہیں, Black Lives Matter movement ہوئی ہیں, میں نے ایک بات یہ اندازہ مجھے ہوا کہ کچھ لوگ ایکٹیوسٹ اسپیسز میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے جن کے نام بھی ہمیں نہیں پتا, بہت اہم کام کیا ہے, لیکن انٹرنیٹ کا ایک اچھا کردار اس نے یہ ادا کیا ہے کہ منظر عام پر یہ فائٹس آئی ہیں اور we are aware of the things that are happening. لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ there are people who jump on a bandwagon as well and they take a lot away from the movement. سبھی جو ہے ابھی وکالت کر رہے ہیں کسی ایک چیز کی یا دوسری چیز کی and leaving their views on there. So یہ جو آپ نے بات کی نا ایک ethical چیز کی, I think ہم یہ کہیں بھول چکے ہیں. And the other thing of representing yourself in your space on social media, I think اس پہ بہت غور انسان فرما سکتا ہے. اینڈ یہ جو تعلیم ہے یہ ہمارے اداروں کی بھی رسپانسبلٹی ہے. مطلب آپ صرف جا کے وہاں پہ انگلش میتھمیٹکس نہیں سیکھ رہے, ان اداروں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ایک اچھا وہ انسان بنائے. بنیادی تعلیم آپ کہہ سکتے ہیں گھر سے شروع ہوتی ہے, لیکن ہر کسی کا گھر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فنکشنل فیملی ہو. اگر ہوتا بھی ہے, if we imagine that to be a thing, وہ بنیادی تعلیم آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد یہ جو ادارے ہیں پھر ان کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب آپ اپنی پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں, your workspace has a legal and ethical responsibility to continue this forward. ابھی things like for example consent, information, autonomy, respect, ethics, یہ بس ہمارے ٹک باکس ایکسرسائزز ہو چکے ہیں. اور with internet it's a lot more dangerous. اس میں سیف گارڈز بھی اتنے نہیں ہیں. تو آپ یہ جب بالکل باتیں کر ٹھیک یہ کہہ میرے رہے ہیں ذہن ماں میں آیا. کہ یہ Sorry, جو I'll hand it to you. جی آپ نے ابھی جو بات کی ہے نا کہ ہمارے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہمارا کیا پروسپیکٹ ہے صحیح اور غلط کو لے کر, یہ ہمارے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. ابھی اگر ہم 2-3 سال پیچھے جائیں تو آئی تھنک جب ہم سب آکسفورڈ میں ساتھ تھے, یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میں قندیل بلوچ والے کے مرڈر کے حوالے سے اس چیز پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ وہ سوشل میڈیا سٹار تھی, اور ابھی ہم اس بات پہ ڈسکشن نہیں کر رہے کہ وہ کیا شیئر کرتی تھی اور کیا شیئر نہیں کرتی تھی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ہیز سچ اے ہیوج پاور کہ اس کو اپنی جان سے جانا پڑا ایک فیملی ممبر کے ہاتھوں. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ایک بار ہو سکتا ہے تو پھر یہ بار بار ہو سکتا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے رد عمل کو, اپنی ری ایکشنز کو
ایسے بندے کی طرف جس سے ہم ایگری نہیں کرتے. سوشل میڈیا عام زندگی میں بھی یہ اینگل جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ ٹو لیو ود دا اپوزٹ اوپینین, ہاؤ ٹو لیو ود things which does not go along your own ideology, right? So social media پہ کیونکہ یہ تو ہے ہی اوپینین کا پلیٹ فارم, تو اس پہ تو یہ چیز اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. دنیا میں ہر طرح کے انسان ہیں, ہر طرح کی اوپینینس ہیں. آپ ایکسپوز ہوئے ہو بہت زیادہ سوشل میڈیا کو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کلچرلی یا سوسائٹی وائز, کیونکہ پاکستان میں اگر ہم کیونکہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ 98 اور 97% آر مسلم, ٹھیک ہے. پھر اس میں مطلب ایک ہماری جو سیٹ آف ویلیوز ہے نا, دیٹ از ویری ویل ڈیفائنڈ. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں ریلیجن کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے, جینڈر کے حوالے سے. تو جب ہم تھوڑا سا ایکسپوجر آتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, جب آپ باقی سے کنٹریز کی کلچر کو دیکھتے ہیں یا آپ ایکسپوز ہوتے ہیں, تو وہ کچھ چیزیں جو ہیں جو ہم بہت اگریسولی ان کو رسپانس کرتے ہیں. تو اس کی وجہ اٹس ناٹ نیسیسریلی کہ وہ بری ہے, بلکہ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم ان کو ایکسپوز پہلے نہیں ہوئے تھے. اب ٹھیک ہے, آپ ایک چیز کے بارے میں بالکل نہیں جانتے, اب ایک دم سے آپ کو اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن مل گئی, تو یو کین ناٹ کوپ اپ. آئی تھنک جب لوگ اس سے کوپ اپ نہیں کر پاتے ٹھیک طریقے سے, تو وہ فیئر آف ان نون جو ہے نا, وہ اس بندے کو وہ اس چیز کو یا اس چیز کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, رادر دین کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے ساتھ اپنی ایک ایکویلیبرم سیٹ کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے ہمیں جو چیز سمجھ نہیں آتی ہم اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں. سو یہ ہے, میں نے دیکھا ہے اگریسو ہونے کے حوالے سے. اور اگر ہم تھوڑا یوتھ کے بیہیویئر کی طرف چلے جائیں تو ہمیں معلوم ہے یہ کہ کچھ ہفتے پہلے پاکستان میں ٹک ٹاک بین کر دیا گیا تھا فار اپیرنٹلی کہ جی اس پہ غیر اخلاقی چیزیں شیئر ہو رہی ہیں, جو کہ ہو بھی رہی ہیں, لیکن وہ صرف ٹک ٹاک پہ نہیں ہو رہی, وہ باقی سوشل پلیٹ فارمز پہ بھی ہو رہی ہیں. لیکن ٹک ٹاک کا کیونکہ میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ اس کا شاید ویڈیو سپین تھوڑا بہت کم ہوتا ہے, اپ ٹو 1 منٹ, تو اس میں آپ کوئکلی اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. لائک فیس بک پہ یو ہیو ٹو ارینج یور ورڈز, میک اے سینٹینس, or maybe take a photo and then you go and post something. TikTok is like on the go sort of thing. So میں نے جو تھوڑا بہت دیکھا ہے اس میں جو 2-3 چیزیں مجھے بہت ڈسٹربنس لگی ہیں, کہ ایک تو the kind of language used by our youngsters, کہ how like کہ کیونکہ وہ abusive words اور ایک دوسرے کو تھریٹ کرنا, ایک دوسرے کو دھمکی دینا اینڈ شو آف. دوسری چیز جو میں نے بہت شدت سے محسوس کیا وہ ہے کہ اس میں ایک دکھاوے کا عنصر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. خیر وہ فیس بک پہ بھی ہے, میں یہ دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کی ہائی لائٹس کو یا اپنے rather than you put a real picture for someone to learn it from, اور اس سے سمجھنے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے لوگ بجائے اس کو ایک نیگیٹو چیز کی طرف آپ اس کو جیلسی کہہ لیں یا آپ اس کو شو آف کہہ لیں, کہ وہ ان کا مقصد وہ ہے زندگی. لائک ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا شاید مقصد ہی یا سوشل میڈیا کا ان کا مقصد ہی وہ ہے کہ وہ بس دوسروں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر میں چھوٹی سی بات کروں گی کہ ہم سب سیل فونز خریدتے ہیں, میں نے بھی ابھی ریسنٹلی خریدا ہے, لیکن ناٹ ویری آفٹن. ہر بندے کے پاس ہر وقت ہر چیز آپ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم ایسی چیز ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تو ہم ایک چیز کو انیشیٹ کر رہے ہیں. لائک میں اگر پرسنلی دیکھوں تو میں بہت سوچ بچار کے بعد کوئی چیز ڈالتی ہوں سوشل میڈیا پہ, کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ بولوں گی, ایون سم ٹائمس پازیٹیو کو بھی میں اس طرح سے سوچتی ہوں کہ مے بی اٹ کین ہرٹ سم ون, مے بی آئی ایم پٹنگ سم تھنگ آؤٹ دیئر جو کہ دوسرا بندہ شاید نہیں افورڈ کر سکتا, یا وہ اس کی ریچ میں نہیں ہے, یا اس کا لائف سٹائل نہیں ہے, تو میں اس کو ڈپریس نہ کروں, اس کو پرووک نہ کروں کہ میری وجہ سے
मेरी पोस्ट की वजह से या मेरी बातों किसी कमेंट की वजह से किसी को कोई डिप्रेस हो जाए या कोई अपना यू you नो और स्पेशली लॉकडाउन में जबकि हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों ने अपनी जॉब्स जो है वो भी लूज की हैं, उनकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं, पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी कम हो गई है. सो प्रोवाइडिंग के वी ऑलरेडी सफरिंग हर तरह से पेंडेमिक में. सो ऑन द टॉप ऑफ दैट मेरा ये सवाल है आप सबसे, हुमा, फौजिया से भी, और जो भी सुन रहे हैं इस वक्त मुझे, कि आखिर ये कितना जरूरी है खुद को दिखाना इस वक्त. आई थिंक डिपेंड करता है राबिया, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है. और आई थिंक एक रियलाइजेशन जो हमें भी एज इंडिविजुअल्स, आई थिंक इवन एकेडमिक्स एंड मैच्योर परहैप्स इंडिविजुअल्स, जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इट इज़ ऑलमोस्ट बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. लाइक ऑफ कोर्स ऐसे लोग हैं जो बगैर सोशल मीडिया के बहुत कामयाब हैं, लेकिन आज की ज़िंदगी में if you do not have this platform intersecting with your academia, your career, आपकी visibility with time बहुत कम होती है. और ये जो दौर है ये बहुत visibility driven है, और यहाँ पर आपकी existence बहुत validation driven है. Even पाकिस्तान जैसे society में आप देखें कि does not matter how good I am in my career or how good I've been in my academics. लोगों को मेरे बारे में इसलिए पता होता है कि उन्होंने मुझे कहीं बोलते हुए सुना होता है या देखा होता है या किसी और से सुना होता है कि भाई कोई आया हुआ है. तो a lot of that I owe it to social media, क्योंकि very often I get connected, जैसे आपने कहा कि I've spoken at a lot of forums, oftentimes I get connected on my social media with all of these youth organizations जो कि कुछ ना कुछ माहौल के बारे में कर रही होती हैं. And I take it on, and I take it on positively, of course. मुझे नहीं लगता कि आपकी सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है. ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेजेंस इन द वर्चुअल स्पेस, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमारी रियलिटी हो गई है. हम में से कितने लोगों ने सोचा था कि हम यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे. उन लोगों का मुझे याद है जो कि प्रोफेशनल हैं और वो लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग करते थे या वर्चुअली पढ़ते थे. उन यूनिवर्सिटीज़ का मजाक उड़ाया जाता था, एटलीस्ट हमारे टाइम पे, तो जब हम स्टूडेंट्स थे, तो कि भाई ये भी कोई पढ़ाई हुई जिसमें आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस पढ़ रहे हैं. पढ़ाई तो वो होती है जब आप कैंपस पे हों. जो और बहुत हद तक मैं उससे एग्री करती हूँ, क्योंकि आई थिंक हम जो हैं वो हम अपने बहुत सारे फिजिकल प्रेजेंस इन अ स्पेस और एक्सपीरियंसेस की वजह से, उन जगहों ने, उन फैकल्टीज़ ने, उन यूनिवर्सिटीज़ ने, उस माहौल ने हमें कैसा फील कराया, कितना एक्सपोजर दिया, उसका बहुत इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे. बट अनफॉर्चुनेटली आज के जो बच्चे हैं दे डोंट गेट टू एक्सपीरियंस इट, राइट. आई फील सॉरी फॉर एग्जांपल द फर्स्ट सेमेस्टर किड्स जिन्होंने यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा भी नहीं देखा अभी तक, और उनका पूरा सेमेस्टर गुजर गया, ग्रेड हो गए और पहला सेमेस्टर निकल गया. तो दे काइंड ऑफ स्टिल लिविंग अ वेरी virtual life, which, like I said, unfortunately has become our current reality. कुछ एक दो पॉइंट्स आपकी पिछली कॉन्वर्सेशन से मैं ऐड करना चाहूँगी इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ. अब पहली बात तो ये कि मैं भी शुरू में सोशल मीडिया के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ी स्केप्टिकल थी अप टू अ सर्टेन पॉइंट. लेकिन जब हम ऑक्सफोर्ड गए, राबिया, आपने देखा होगा हर चीज़ यूनिवर्सिटी की, हर टॉक, हर चीज़ के लिए वो इवन एडमिशंस, इवन आउटरीच, इवन क्वेश्चनिंग, हर चीज़ के लिए वो अपने प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. तो जब ऑक्सफोर्ड जैसी जगह डिपेंड करती है फॉर ग्लोबल आउटरीच ऑन मीडियम्स लाइक दीज, आई थिंक हम लोगों को भी और हमारे एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस को इन पर्टिकुलर और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इस प्लेटफॉर्म को पब्लिक को एजुकेट करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा. जैसे वहाँ पर हमें ये पता होता है कि हमें कितना पानी शहर को मिलेगा, पानी की क्वालिटी क्या है, कितने फंड्स आए थे, वो फंड्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए थे. ये आपका लेट्स से जो भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, टेम्स है या कुछ भी है, वो आपको प्रोवाइड करता है अपने पेज पे, ठीक है, अपनी वेबसाइट्स पे. हमारे यहाँ वेबसाइट्स रिडंडेंट हो जाती हैं, कभी बनी होती हैं, अपडेट नहीं होती. फॉरम्स खुले हुए होते हैं, आप उस पर कभी कोई क्वेश्चन डाल दें तो कोई अल्लाह का बंदा उसको चेक करता है तो आपको जवाब दे देगा, वरना तो जवाब का भी कोई चांस नहीं होता. तो मुझे तो लगता है कि एज पाकिस्तानी and as Pakistani academic and government institutions,
اور وہ بھی جو the kind of interaction that I want is کہ اپنی شوشہ اور فیتے کاٹنے سے بڑھ کر they come and tell you what you should know, come and tell you about the things that need to be known by a common everyday public. کہ بھائی یہ گورنمنٹ جو ہے 10 فیتے کاٹنے اور 10 آرگنائزیشنس کھولنے اور 10 پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے کے علاوہ یہ کئی چیزیں کر رہی ہے اور اس کی انفارمیشن اسپیسیفکلی یہ ہے. بٹ بفور آئی گو ٹو ہما کے لیے میرے پاس ایک سوال ہے, لیکن اس سے پہلے آئی تھنک 2 چیزیں جو آپ لوگوں نے بولی وہ اس سے میں بھی بہت ایگری کروں گی اور میں بھی اس کو کسی حد تک اس ڈسکشن میں لے کر آنا چاہ رہی تھی. وہ ہے ہما ریلیجس انٹالرنس. آپ نے سکھ بندے کے ان پہ ہیٹ کرائم کی بات کی اور ان کے زخمی ہونے کی بات کی اور لوگوں کے اس ویڈیو کو دیکھنے کی بات کی. آئی تھنک یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے پاکستان میں ریلیجس انٹالرنس جس پہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہے. اور یہاں پر ہر بندہ گراؤنڈ پہ اتنا ججمنٹل ہے that you cannot even imagine. اور آپ کسی انسان کے ساتھ اور اس سے رابعہ والی بات کنیکٹ ہوتی ہے of why do you have to win an argument. جب میں اور رابعہ بات کر رہے ہیں, اگر ہمارے آپس میں ڈس ایگریمنٹس ہیں, اگر میں کسی خاص فرقے سے ہوں وہ کسی اور فرقے سے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی بات نہیں جس پہ میرا یقین ہے اس پہ رابعہ کا یقین نہیں ہے, تو کیا ضروری ہے کہ رابعہ مجھے ضرور پروو کرے کہ تم غلط ہو, یا کیا میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ضرور رابعہ کو کہوں کہ تم غلط ہو میں ٹھیک ہوں اور میں تو جنتی ہوں تو تم تو جہنمی ہو اور تمہارا تو یہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی نا. ہم سب نے اپنا حساب, مذہب انڈیویجول کا مسئلہ ہے, ہم سب نے اپنا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے, ہم ذمہ دار ہیں اپنی ڈوئنگ کے لیے. پھر یہ جو پاکستان میں ہر گلی نکڑ پہ ہر بندہ جو ہے وہ گاڈ بنا ہوا ہے, وہ کس کیپیسٹی میں بنا ہوا ہے, اور کتاب کسی نے کھولی نہیں ہوتی, ریلیجس ٹیچنگس کی الف بے کسی کو پتہ نہیں ہوتی, لیکن ہر کوئی اپنے طور پہ ایک اسکالر بن کے فتوے دے رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک ٹو می a great degree of tolerance اس نیشن کے بلڈ میں, کریکولم میں صبر, برداشت اور لوگوں کو سننا اور برداشت کرنا اور لوگوں کو جج نہ کرنا اور فزیکل ریئیکشن کو اسٹاپ کرنا. میرے لیے یہ چیزیں آئی تھنک اب پریسیڈنس لے گئی ہیں آن اے لاٹ آف ادر تھنگس, کیونکہ بہت بار یونیورسٹی سے گریجویٹ آپ دیکھیں مشال خان was killed in a university, right? And everyone was looking at it. موب کو تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, کیوں موب کے بھیجے میں کیا خالی ہے اوپر والا, مطلب. تو اگر آپ کو جیسے اگر آپ کو بچوں کو اگر آپ کو ایمپتھی سکھانا ہے تو آپ یونیورسٹی میں ان کو ایمپتھی سکھائیے. اگر آپ نے ان کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھانی ہے تو ایموشنل انٹیلیجنس سکھائیے تاکہ آپ کا بچہ کسی موب کا حصہ بنے ہی نہ. تو آئی تھنک آئی وانٹ ٹو سورٹ آف گیو اٹ ٹو یو ہما. آپ سوشل میڈیا اور مینٹل ہیلتھ اور اس پہ تو بات کریں گی. What is the science, like what is the science behind this violence, this violent mindset that Pakistan's breeding in every single street, every single institution, every single forum, جہاں پہ ہم جب تک جیتے نہیں آرگیومنٹ میں اور ہم جب تک اٹھ کے کسی کو کس کے مارے نہیں, ہمیں سکون نہیں ملتا. Like what is this mindset? So it's a fully loaded type of a question, and I think اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک سٹینڈرڈ کو نہیں دیکھ رہے. What we are today, what the human, اگر ایک انسان کی آپ ہیومن سائیکالوجی دیکھیں, it is a combination of ہم کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ہمارا گھر کا سیٹ اپ کیا ہے, جس محلے میں ہم بڑے ہوئے ہیں وہ محلہ کیسا ہے, جس معاشرے میں ہم بڑے ہوئے ہیں وہ کیسا ہے, اور جن انسٹیٹیوٹس اور اداروں کے اندر ہم گئے ہیں ان کا کیا ہے. اور یہ جو گھر کے بڑے چاچا تایا والا وہ جو ایک روب میں انسان آ جاتا ہے نا, یہ صرف ہمارے گھروں میں نہیں ہے, یہ ہمارے اداروں میں ہے, یہ ہمارے پالیٹکس میں ہے. سو آئی تھنک یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہوگی وی ہیو ناٹ ایوالوڈ. اگر آپ پاکستان کو دیکھیں, پاکستان ایک بہت ہی کم عمر ملک ہے جس کی شروعات ہی وائلنس سے ہوئی ہے. اگر پارٹیشن کو آپ دیکھیں, اٹ از دا لارجسٹ ماس مائگریشن ان ہیومن ہسٹری اینڈ دا موسٹ بلڈیسٹ. تقریباً 12 ملین people were displaced and in excess of 1 million who died just through the partition. So ایک ملک کی جو ابتدا ہے وہ اتنے خون خرابے سے شروع ہوئی ہے. وہ آپ کی سائیکالوجی کو کیا کہتا ہے کہ
جناب ہم تو مسلمان ہیں, ہماری پرسیکیوشن ہوئے کن لوگوں نے کی ہے, ہندوؤں نے کی ہے, سکھوں نے کی ہے. So we are already born with that. اگر آپ آج کا یوتھ دیکھیں, اگر آپ کسی بھی پاکستانی سے یا میجورٹی عام پاکستانی سے بات کریں, there'll be an entrenched hatred or dislike for anything that is not Pakistani. So I think یہ ایک تو ہماری ہسٹری سے آئی ہے. دوسری بات یہ ہے, we are an incredible patriarchal society. پوری دنیا میں پیٹریارکی ہے, لیکن اگر ہم ایسٹ کی بات کریں جس میں انڈیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, پاکستان بھی ہے, it is to new levels. اور ہم نے انڈر اے سائیکولوجیکل ڈیفینس میکنزم ہم نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے. بات ہو رہی تھی قندیل بلوچ کی, اگر ہم آنر کلنگز دیکھیں, سالانہ 20,000 آنر کلنگز ہو رہی ہیں. پاکستان کا جو لا تھا ان دا لیگل سسٹم, اٹ واز اونلی انٹل 2004 یا غالباً 2006 کہ یہ کہا گیا کہ جو یہ حساب ہے آنر کلنگز کا اور آنر بیسڈ وائلنس, یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اس میں ایک لوپ ہول تھا جس میں یہ جتنے بھی جرگے وغیرہ ہیں, they could have done this, and it was in 2016 that this loophole was closed. اور ہمارے یہ جو ملک کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری جو لیگل سسٹم ہے, کہ ان کو نہیں پتا یہ باتیں غلط ہیں؟ Of course they do. مختار مائی's case was like one of the most prominent cases. وہ جو بیچاری who committed suicide in front of پتہ نہیں لاہور ہائی کورٹ تھا, سپریم کورٹ تھا, وہ کیس ہے. So I think at the fundamental level it's about power. اگر ہمارے پاس ذات پات نہیں ہوتی, فرقے نہیں ہوتے, اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہوتی, ہم کوئی بھی بہانہ ہم لے لیتے, لیکن بات ہوتی ہے پاور کی. اور اگر آپ دیکھیں جو چیز ہم کہتے ہیں معاشرے میں غلط ہے, وہ صرف غریب کے لیے غلط ہے, یا وہ جس کا کوئی کاسٹ سسٹم, ایک تو لعنت ہے یہ پورے اس پہ معاشرے پہ, getting emotional now, لیکن اگر if there's what we perceive to be a lower scheduled or a backward caste, تو ان پر یہ جو چیزیں وہ لاگو ہوتی ہیں, عورت پر ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں معاشرے میں, اگر فرض کریں کوئی بندہ جا رہا ہے, کوئی کلب میں جا رہا ہے, فرسٹ آف آل دیٹ پرسن از این ایڈلٹ, اس نے کلب میں جانا ہے, وہ بے شک جائے, بہت شوق سے جائے, بس کسی کو وہ اس میں فورس نہ کرے. لیکن اس میں کیا بات ہوگی, ارے وہ تو آدمی ہے, وہ لڑکا ہے, وہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, شادی ہوگی سدھر جائے گا. یا اگر شادی ہو چکی ہے, ارے آتا تو گھر ہی ہے نا واپس, نظر انداز کر دو, وہ دوسری عورتیں گھر کی عزت تو نہیں ہے نا, گھر کی عزت تم ہو. اور اگر ایک بندی بیچاری, اگر اس کو جا کے کوئی سبزی بازار سے خریدنا پڑے, اور وہ بہت ہی ایک جہاں پہ پردہ ہوتا ہے, اگر اس کو اس میں سے جانا پڑے, تو جی جناب آپ کا برقع تو صحیح نہیں ہے, ٹخنے آپ کے نظر آ رہے ہیں. مطلب ایسی بے خدا باتیں ہوتی ہیں. سو اٹ از اباؤٹ پاور, اور وی ہیو پاور اوور دا ویک, وی ہیو پاور اوور دا پور, وی ہیو پاور اوور ویمن, اینڈ وی ہیو پاور اوور چلڈرن. اینڈ وائلنس از سم تھنگ جس سے ہم کتراتے ہیں, اور یہ جو ظلم ہوتا ہے انہی مطلب کمزور طبقوں پر ہی ہوتا ہے. سو وی نو دیٹ وائلنس ول گیٹ اے ریئیکشن. So if we look at the case of Mukhtar Mai, where several people had raped this woman alone, باقی لوگوں کو کیا میسج ملا تھا, آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. And that's how we justify it. اور جہاں تک بات ہے مذہب کی, مطلب بہت دکھ کی بات ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو بنا ہی مائنورٹیز کے لیے تھا, لیکن اگر ہم دیکھیں ہم اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں. I have always spoken about the treatment of Ahmadis within Pakistan. ایک کھلا قسم کا acceptance ہے in violence against that. And as far as I'm concerned, مطلب آپ وہی نازل ہوئی ہے, الہام ہوا ہے, آپ کو کیسے پتا ہے کہ بھائی آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا یہ مسلمان نہیں ہے. But once again, it's the minority within a minority. ٹھیک ہے آپ اگری نہیں کر رہے ہیں, وہ الگ بات ہے. سب کو تو ہم تبلیغ کرواتے ہیں کہ بھائی چلو مسلمان ہو جاؤ, نماز پڑھو, اسلام میں دعوت دو. خدا نخواستہ اگر کوئی یہودی آ جائے یا کوئی عیسائی آ جائے کہ ہمارے مذہب کے بارے میں سننے, ہم تو دروازہ ہی نہیں کھولتے بھائی. اور یو کے میں تو یہ خاص کر ہے کہ پھر تو ہم کو اس وقت انگریزی بھی نہیں آتی, کہ سوری وی ڈونٹ نو انگلش. 2 سیکنڈ آپ اس کی بات تک نہیں سن سکتے. اور and that's the hypocrisy, and we've internalized that. So خیر بات میں نے بہت طویل کر دی, لیکن اس کا خیر لب لباب یہ ہے, it's about power and it is about intolerance. نہ ہم نے دنیا دیکھی ہے, نہ ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں, نہ ہم نے پڑھا ہے. اگر آپ صرف انڈیا پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں, انڈیا کی تاریخی کتابوں میں اور کہہ رہے ہیں, ہماری تاریخ کی کتابوں میں تو 71 کی وار تو ہم نے بڑے اس سے جیتی ہے بھائی, تمغے ملے ہیں ہم کو. اور if we look at the history of Pakistan and Bangladesh, ہم نے تو کوئی ظلم ہی نہیں کیا ہے کسی پہ. So we are rearing a whole generation with false history.
اور بڑے حق سے کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. We've instilled that. اگر ہم examples دیکھیں جو ویتنام میں ہوا تھا, the My Lai massacre, even if we look back at the treatment of Jews in Nazi Germany, اس کے بعد جو کورٹ مارشل وغیرہ ہوئے, وہ جو اس سے پہلے جو پروسیجر ہوتا ہے, تو اس میں ہر آفیسر نے یہ کہا جناب ہم تو اپنے آرڈرز فالو کر رہے تھے, ہمیں آرڈرز ملے ان کو مارنے کے, تو ہم نے کچھ غلط نہیں کیا. سائیکالوجی, سوشل سائیکالوجی کے حوالے سے کافی فیمس ایکسپیریمنٹس تھے, the Milgram ایکسپیریمنٹس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے who is the experimenter, پیچھے ایک دیوار کے ایک بندہ ہوتا ہے جس سے آپ سوال پوچھتے ہیں. سو فار ایگزامپل فوزیا, یو ول بی دا پرسن, میں کھڑی ہوں, فوزیا آپ اس سے سوال پوچھے, سوال اس کا غلط ہوا, یو گیو ہم این الیکٹرک شاک. You can't see that, obviously وہ شاک نہیں مل رہا, لیکن what was found in that experiment was کہ ہم 440 وولٹ دے رہے ہیں, اتنا وولٹ دے رہے ہیں اس بندے کو, مار دیں. پھر جب بعد میں ان سے پوچھا گیا آپ نے اتنے کیوں دے بھائی, وہ کہہ رہے ارے ہمیں تو بتایا گیا تھا. This is the role of power, that's the responsibility it comes with. So ہما سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن آپ کا یہ جو پاور والا پوائنٹ ہے, میں اس کو تھوڑا سا ڈومیسٹک لیول پہ اگر لے کے جاؤں, اگین برنگنگ دا ڈسکشن ٹو دا یوز آف سوشل میڈیا بائی ٹین ایجرز. سو وی نو کہ ہمارے پاکستان میں, خیر اس پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے کہ ہم اپنے ٹین ایجرز کو کام کرنے کے لیے کیوں انکریج نہیں کرتے, کیوں ان کو ایک ماسٹر ڈگری کے بعد ہی جاب کرنی ہے. ہم نے خود دیکھا ہے, آپ نے دیکھا ہے, فوزیہ نے دیکھا ہے, ہم دونوں نے, میں نے اور فوزیہ نے, ہم نے پارٹ ٹائم جابس کی بھی ہیں اپنے پی ایچ ڈی کے دوران. اینڈ تب مجھے لگا کہ ہمیں یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. جب میں اپنا انڈر گریڈ کر رہی تھی, جب میں ماسٹرز کر رہی تھی, تب میں نے کیوں نہیں یہ کیا. آئی نو کہ اپرچونٹیز نہیں ہے پاکستان میں, لیکن خیر اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹپیکلی ایک بچہ جب تک کہ وہ یونیورسٹی کمپلیٹ نہ کر لے اور کسی جاب پہ نہ چلے, تو ہی از فائنینشلی ڈیپینڈنٹ آن پیرنٹس, رائٹ. So for all the liberty and for all the technology luxury comes from the pocket of the parents, right? جنہوں نے آپ کو انٹرنیٹ لگوا کر دیا ہے, آپ کو لیپ ٹاپ لے کر دیا ہے, آپ کو فون لے کر دیا ہے, تاکہ آپ لائک فار یور سوشل میڈیا پیرنٹس کے کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں. سو میرا کوشچن یہ کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں, ہمارا سوسائٹی, ہمارا کلچر اس طرح کا ہے کہ یوزلی پیرنٹس ایک رکھتے ہیں نظر اپنے بچوں پہ یا ان کی ایکٹیویٹیز پہ. تو لیکن when it comes to social media, sometimes I wonder کہ یہ جو بچے ہیں یہ عام گھروں کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پیرنٹس ہیں, لیکن کیا ہے کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کی پیرنٹس ان سے بے خبر ہیں, کیونکہ پیرنٹس موسٹلی نہیں ہوتے سوشل میڈیا پہ, ان کو نہیں پتا ان کا بچہ کیا کر رہا ہے گھر میں. لائک ایٹ لیسٹ انڈر 18 کے لیے تو میں یہ کنسرنڈ ہوں کہ ان کا بچہ سوشل میڈیا پہ کیا شیئر کر رہا ہے, کیا وہ بول رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مطلب, اس چیز پہ میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ اس پہ کیا حل ہو سکتا ہے, کہ کیا ہماری جو ایلڈر جنریشن ہے ان کو بھی اسٹیپ ان کرنا چاہیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یو اسپائی آن یور کڈس, پر کچھ تو ہو, لائک اس کا بچہ کیا کر رہا ہے. فار ایگزامپل محلے میں سب کو پتا ہے کہ بچہ سوشل میڈیا پہ فلاں کا بچہ کیا کر رہا ہے, خالی اس بچے کے ماں باپ کو چھوڑ کر. اور بچے کے ماں باپ کو یہ پتا ہوگا کہ پڑوسی کا بچہ کیا کر رہا ہے. ہاں جی بالکل. This is the problem. Like اگر بات پاور کی ہے تو پاور تو ہمارے گھروں سے شروع ہوتی ہے, پاور تو پیرنٹ ہوڈ سے ہی شروع ہو جاتی ہے نا پاکستان میں. تو جب ہمارا یہ پاور گیم کا حصہ کیوں نہیں ہے. So the thing is, I'm sure Fawzia will also have something to say about this, لیکن بہت بریفلی میرا جو نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں جن کے پاس انٹرنیٹ ہے اور ٹائم ہے وہ بھی ایک ایفلوئنس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں جو قوم غربت سے گزر رہی ہے ان کے پاس وہ ایک اور طرح سے ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. سو دین یو آر لوکنگ ایٹ جو ورکنگ مڈل کلاس ہیں, اینڈ دین یو آر لوکنگ ایٹ دی ایلیٹس. میں صرف ورکنگ مڈل کلاس کی پہلے بات کروں گی. I think 2-3 وجہیں. First of all, I don't think there has been a basic education. ہم اپنے بچوں کو اتنا چیزوں سے ریسٹرکٹ کرتے ہیں, اور we try to make them live in a society where we think کہ یہ بہت cushioned ہے. ہم بتاتے نہیں ہیں امپورٹنٹ باتیں, ہم نہیں بتا سکتے کہ بھائی باہر دنیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. We do not have discussions about
being a teenager, about puberty, about sexual health, about contraception, ہم یہ باتیں first of all نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے اگر ہم نے یہ کی ہیں تو یہ بچے ایسا کچھ کریں گے. So first of all, that's not happening. Second of all, just because somebody has had a child, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قابل پیرنٹس ہیں. ان کے پاس شاید وہ سکلز ہی نہ ہو, وہ انہوں نے اچھا رول ماڈل نہیں دیکھا, لہٰذا وہ اپنی اولاد کے لیے اچھے رول ماڈلز نہیں ہو سکتے. تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان میں بھی اور ہر جگہ, بلکہ ناٹ اونلی ان پاکستان, ایک سروائیول ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کتنے آورز وہ ڈال رہے ہیں, اگر ماں ہاؤس وائف ہے وہ دن کے پورے کام کرو, جو اسپیشلی ان جوائنٹ فیملی سسٹمز, سینڈنگ یور کڈس ٹو اسکول, ایک پریکٹیکل لائف ٹیکس اوور. ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ کمپیوٹر میں شاید کیا ہو کیا نہیں ہو. جن کو پتا ہوتا ہے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا. اگر فرض کریں جو ارننگ فگر ہے, happens to be a male in our societies, صبح سے شام وہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ جب واپس آئے گا اس کو یہ ہوتا ہے آرام کریں, کھانا کھائیں, سو جائیں, کل کی روٹین دوبارہ کرنی ہے. اس سارے اسٹریس میں I don't think children get that time. And when they don't get, and even if they get that time, what is the quality of that time? So اس کو سلجھانے کے لیے پورے معاشرے کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور this once again یہ این جی اوز کا ذمہ نہیں ہے, اکثر این جی اوز کرتے ہیں, یہ آپ کے اداروں کا ذمہ ہے بھائی. آپ کے اسکولز نے آپ کو یہ بتانا ہے, آپ کے پولیٹیکل سسٹمز نے آپ کو بتانا ہے. پتہ نہیں کینیڈا سے کہاں تھا, میں پڑھ رہی تھی, they have an amazing outreach which is a very government led thing, کہ وہ کہتے ہیں these are the things you should do on social media. Now for example sharing pictures, اس میں بھی بچے جو ہوتے ہیں ان کو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیٹ روم ہے یا فلاں جگہ ہے, ہم کس سے بات کر رہے ہیں, وہ بہت ہی ولنریبل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اتنی ڈارکنس پہ نہ جائیں, اگر ہم دیکھیں کہ اسکول کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کافی there's a trend of sharing intimate images, you know, even if you're thinking about adults, بچوں کو بھی چھوڑیں, لیکن اس میں بھی بھائی یہ دیکھیں اتنی نالج آپ ان کو نہیں دیتے کہ how to do this safely. So for example, if you are sharing intimate images, آپ اس میں اپنا چہرہ نہ ڈالیں, یا آپ اس میں کوئی identifiable body part نہ ڈالیں, or anything that identifies you essentially, but you still have ownership of what you're sharing. یہ تھوڑا controversial ہو جائے گا if we speak about kids, کیونکہ kids بھی share کرتے ہیں. And I think وہ اس لیے complicated ہے کیونکہ پھر آپ you have to think about things like abuse and vulnerability, and that's beyond this conversation. Lekin if we're giving a simple message, we need to be able to tell our kids and young adults کہ جو چیز آپ شیئر کر رہے ہیں اس کے repercussions یہ ہو سکتے ہیں. شیئر کرتے دوران یا اس سے پہلے وہ یہ تو نہیں سوچیں گے نا کہ اس کے consequences کیا ہوں گے, کیونکہ کسی نے بتایا نہیں ہے. So I think these are the issues of why these things happen. فوزیہ آپ نے کچھ اس میں اضافی فکرے لگانے؟ تھوڑا انفارمل سا ہو جائے گا, بٹ اس سوسائٹی میں ہسبینڈ ہونا, بچے ہونا, یہ اتنی بڑی اچیومنٹس ڈکلیئر کر دی گئی ہیں کہ ایکچولی یو نو ہیونگ اے ہیلدی ریلیشنشپ بٹوین پارٹنرز وچ از لائف لانگ, وچ از اسٹرانگ, وچ از لونگ, کیئرنگ, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے بھائی. آپ نے شادی اگین وہی بس شادی کرنی ہے, آپ کے پاس آپ کچھ بھی اچیو کر لیں, حساب آپ کا جو ہے وہ آپ کے پارٹنر کے اس پہ ہوگا. آپ کے پاس پارٹنر نہیں ہے, آپ انکمپلیٹ ہیں. ایک انسان اپنی بینگ میں کمپلیٹ نہیں ہے جو سوسائٹی میں. اٹس لائک بھائی تم کو سارا کیا رپورٹ کارڈ لا کے you know those are the basic things. But even after that, I think after the wedding and if we keep that apart, kyunki wo again it's not a part of this discussion, but بچے ہونا and بچوں کا پیدا کیا جانا as a part of some form of social security in future is such a weird concept, because my parents have done everything for us and none of us is there with them at this old age. They're actually mostly alone, right? And we are 5 siblings, and I'm not saying that we're always away from them, but mostly we are away from them. So having children is in no way means any financial security or any social security at all, right? And more so in a current time jahan par ki log waise hi ab akele rehna chahte hain. They don't believe in nuclear families anymore. wo apni space aur apni privacy ke sath alag rehna chahte hain. to جہاں پر ہم نے ان چیزوں پہ بات نہیں کی, تو وہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں پر وہ صرف پیدا کیا جانا ایک اچیومنٹ ہے, اور ریئر کرنا, گرو کرانا, کانسٹنٹلی واچ کرنا, اور یو نو شیپرون کرنا ایٹ آل ٹائمس. ہمارے اب گاؤں میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مائیں بیچاری سارے دن کھیت میں ہوتی ہیں اور بچے کا پورا دن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پر ہے.
regardless of this, क्योंकि connectivity की हद तक तो connectivity है, बिल्कुल social media बच्चों को vulnerable करता है, बिल्कुल उनके पास access होती है to all kinds of information and to all kinds of videos and to all kinds of content that they should not see or words that they should not hear and they never hear at home, लेकिन वो उसको देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको fantasize करते हैं. पर अगर आप इस मुल्क के रूरल पॉपुलेशन के बारे में भी सोचें तो उनका भी यही हाल है. उनका कनेक्टिविटी तो है ही नहीं, जाहिर है कि इंटरनेट और बहुत सारे चीजें उनके पास नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द connection, the bond with and the time that a parent and a child spends, I think it's very very low. वो बच्चा कोई विल्डरनेस में ही ग्रो करता है और अल्लाह की कोई हिकमत ही है कि वो बच जाता है अब्यूज से जब वो बड़ा होता है, वरना हर बच्चा चाहे वो ऑनलाइन मीडियम हो या ऑफलाइन मीडियम हो is so vulnerable to abuse, Huma. And I think parents have to like seriously sit down and think कि हमने ये बच्चे क्यों पैदा किए हैं और किस हद तक हम इनको हमारे सपोर्ट की जरूरत है और किस हद तक इनको हमारे मेंटोरशिप की जरूरत है. आई थिंक फ्रेंड्स लाइक मैटरनल पैटर्नल फ्रेंडशिप की जरूरत है जहाँ पर हम उनके साथ बहुत सारी चीजें खुल के शेयर कर सकें, but at the same time वो आके हमारे साथ बहुत सारी चीजें खुल के शेयर कर सकें. Exactly, and I think this you've hit really on the nail, as opposed to saying कि social media पे ये ना करो वो ना करो. जो गुफ्तगू का आगाज है इससे तो बहुत पहले है. आप एक ऐसा माहौल क्यों नहीं बना रहे कि आप अपने बच्चों से कह सकें कि भाई आप हमसे ये बात शेयर करें, लाइक अ वेरी प्लेटोनिक रिलेशनशिप. और इस मुल्क में मैंने देखा, पाकिस्तान को तो आप छोड़े ना, जहाँ पे इट्स मोर पोलराइज्ड रिलीजियसली, यहाँ पे there'll be families like, अच्छा I have a male friend or I have a female friend, घर पे उसको नहीं बुला सकते या घर से शेयर नहीं कर सकते, मतलब which is very sad I think, because friendships, I truly believe friendships are things that get you through life. और अगर आप नहीं शेयर कर सकते, किसी ना किसी आपके जहन के कोने में ये बात नक्श है कि ये बात गलत है, हालांकि वो होती नहीं है. So once again we need to assess हमारे values क्या हैं. मेडिसिन में हमारा ये होता है कि आप कोई भी फैसला लें, आपके 2 या 3 सवाल आपने खुद से करने होते हैं. सबसे पहला सवाल ये होता है, इज दिस इन द बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ माय पेशेंट. और दूसरा सवाल आपका ये होता है, कैन आई जस्टिफाई दिस इन कोर्ट. और इससे भी शायद सबसे पहला सवाल होता है, इज दिस सेफ. एंड आई थिंक यही अप्रोच हमें अपने बच्चों के लिए और उनकी तरबियत में ये करनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ एज अ पेरेंट, इज दिस सेफ. इसको मैं पूरा दिन छोड़ा हूँ, इसको जो भी चीज मैं दे रहा हूँ मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, क्या ये सेफ है? नहीं है. इज दिस इन द बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ माय चाइल्ड? ऑफ कोर्स इट्स नॉट. खुदा ना खास्ता उस बच्चे को कुछ हो जाए या वो कुछ टांग चीज कर ले, कैन यू डिफेंड दिस इन कोर्ट? नो यू कांट. सो एक पूरा जो माइंड सेट है, हमें तो पेरेंटिंग का फलसफा आई थिंक सीधा करना चाहिए, फिर दूसरे इदारों की आप बात करें. तो वेरी ब्रीफली, वक्त का खैर अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन जो मेंटल हेल्थ वाली बात थी वो तो खैर बीच में की रहेगी. द मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ दिस आर, अगर सिर्फ कोविड के हवाले से देखें, हम सोशली आइसोलेटेड हैं. बीइंग सोशली आइसोलेटेड पुट्स यू एट रिस्क ऑफ डिमेंशियाज, पुट्स यू एट रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स इफ यू आर एन एल्डरली पॉपुलेशन. लेकिन जो एंजाइटी हम लोगों ने देखी है, जो डिप्रेशन देखा है, जिन लोगों को हमने खुद प्रिस्क्रिप्शंस दी हैं that have been related to COVID alone has been quite high. फिर आप इसमें सोशल मीडिया डाल दें, जिसमें इंस्टाग्राम तो जैसे दुनिया भर के लोग तो इतने बड़े खुश हैं ना भाई उसमें कि लोगों की लाइफ परफेक्ट है. मुझ जैसा बंदा वो देख के परेशान हो जाता है कि भाई मेरी लाइफ इतनी सेट नहीं है, क्या हो गया है. एंड कैन यू इमेजिन अ वल्नरेबल चाइल्ड हु कम्स फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, वो ये देख रहा है, कह रहा मेरी जिंदगी ऐसे क्यों नहीं है. फिर वो एक ऑब्सेशन शुरू हो जाता है. बिल्कुल. ट्विटर पे आप जाएं, उस पे तो इतने मतलब दुनिया से आजिज हैं लोग, इतने वो गुस्से में हैं, तो वो एक नेगेटिव फील होती है. एंड पीपल विल लिव टू लॉग इन एंड सी कि अब इस बंदे ने जवाब दिया है कि नहीं दिया है. हाँ बिल्कुल. So you're looking at anxiety, you're looking at depression, you're looking at behavioral problems from all of these, and these are lifelong problems. अगर किसी ने एक mental health disease develop कर लिया है, that person is 20% higher at risk of dying of a comorbidity than an average person of that population. अगर फिर उसको दवाइयां लगती हैं डिप्रेशन के लिए या किसी चीज के लिए, तो फिर उसके अलग से मसले मसाइल होते हैं. तो एक छोटी सी बुनियादी चीज, the welfare of my child, can end up in that. तो डेफिनेटली ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है हुमा, क्योंकि स्टिल ये तो हमारे यहाँ एक आम सी सेइंग है ना कि माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं.
सो माँ बाप ले दे के फिर वही बात आ जाती है कि माँ बाप की अपनी वैल्यूज क्या है, उनका अपना आइडिया ऑफ पेरेंटहुड क्या है. क्या बस बच्चे को मार के बस उसको लाइक एक डिफाइंड पाथवे के बस उसको डिग्री करा दी, जॉब पे लगा दिया, शादी कर दी, लाइक आई एम डन विद, मैंने सब कर दिया इसके लिए. एग्जैक्टली. तो थोड़ा सा आई थिंक हम टाइम हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन मैं बस थोड़ा सा टच करना चाहूंगी कि आई हैव मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि जाते जाते हम टच कर लें कि ये जो चीजें हैं डिस्टर्बिंग, जैसे आई हैव सीन few people committing suicide live, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लाइव सुसाइड भी की है, या मैंने मर्डर या वो कत्ल कर रहे हैं किसी को, या फिर मैंने देखा है यूथ दे आर स्लिटिंग देयर रिस्ट in order to emotionally blackmail their boyfriend or girlfriend or ex or whatever. So क्या हम अगर हमें किसी से हमारे रिलेशनशिप में मसले चल रहे हैं तो rather than going to the person and talking with them की बजाय we choose social media to show the world कि मैं इस बंदे की वजह से I am doing this. इस पे आप क्या कहना चाहेंगी हुमा? What drives that in person as a, क्या आप कहना चाहेंगी एज अ साइक, क्योंकि आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं और आप उस पेशेंट्स को ट्रीट भी करती हैं, तो आपके ख्याल में इसकी क्या ये एक मेंटल सिकनेस है या कि ये दूसरे बंदे को मैनिपुलेट करने की एक कोशिश है? So क्या है? इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन. अगर हम सिर्फ सेल्फ हार्म पे बात करें तो हाँ दो जी. तरह के होते हैं सेल्फ हार्म. एक तो वो होता है जहाँ पे आपकी नीयत ही होती है कि आप अपनी जिंदगी खत्म करें, और उन लोगों में ये पैटर्न्स होते हैं, दे विल फाइंड अ प्लेस जहाँ पे कोई नहीं है, वो अकेले होंगे, दे विल मेक श्योर दैट दे नॉट फाउंड, ताकि मैक्सिमाइज करें वो चांसेस. आई डोंट थिंक जो लोग आपने डिस्क्राइब किए हैं वो इसमें आते हैं. आई थिंक ये दूसरे उसमें आते हैं जहाँ पे इट कैन बी इम्पल्सिव. वो एक बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है उनका बिहेवियर ही ऐसा है. इट कैन बी मैनिपुलेशन, and it's not with an intention of ending your life. It can be a way of how they show their stress. It can be a way कि अगले को वो थोड़ा रोब में रखें या सजा में रखें, especially if they know that this is not going to end my life. But I also think at the backdrop of any mental illness, आप उस इंसान को देखें. डायबिटीज शायद एक अंग्रेज में, एक पाकिस्तानी में, एक मर्द एक औरत में एक तरह से ही आपको नजर आएगी, उसकी एक तरह की दवाइयां होंगी. मेंटल हेल्थ यूनिक इसलिए है क्योंकि एक बीमारी का फर्ज करें हम डिप्रेशन कह रहे हैं या हम सुइसाइडलिटी कह रहे हैं, वो एक इंसान में दूसरे इंसानों की तरह नहीं होगी, और उसकी जो बुनियादी वजह ये है, उसमें आपकी पूरी जिंदगी की कहानी होती है, किस्सा होता है. व्हाट मेक्स यू एज अ पर्सन, आपने अपनी जिंदगी में क्या देखा है, आपके रोल मॉडल्स क्या हैं, and that is what underpins how you manifest your mental illness or how you manifest at least your psychology. और ये जो आपने बात की है, मुझे किसी हद तक लगता है कि हमारी जो कौम है इंतहाई मेलोड्रामेटिक कौम है. We are, and this once again, not just Pakistan, I am adding, India, Bangladesh, South Asia, and other continents in fact. हम बहुत melodramatic इस तरीके से हैं कि हमारी जो बुनियाद है मुल्क की वो मेलोड्रामेटिक तरीके से हुई है. हमारी तारीख में मेलोड्रामा है. आप हमारी पार्लियामेंट में देख लें, किसी मतलब ड्रामे या फिल्म का सीन वो नजर आता है. सो हमें लगता है कि हर चीज जो हम करते हैं ना, इट हैज टू बी ओवर द टॉप. एंड व्हाट इज मोर ओवर द टॉप देन स्लिटिंग योर रिस्ट एंड सेइंग टू समवन ये तुम्हारी वजह से हुआ है. So we are only exemplifying what we have seen. It's a learned behavior. And it's not always a mental illness, I don't think. I think उसको mental illness करार करके हम उससे responsibility कुछ ले रहे हैं किसी हद तक. So each case has to be assessed individually, but overall I think once again it's a social issue and it's an issue of our perception. मुझे ये लगता है. और हर चीज की जो भी चीज आपने सीधा करना होती है राबिया, उसमें तालीम का होना बहुत जरूरी है. और तालीम उसमें it has to be responsible, it has to be ethical, it has to come from evidence, and it has to be multidisciplinary. ये नहीं कि एक सर बड़े ने कह दिया है कि ये करना है और फिर आप बस उसी को ना
وہ لکیر کے فقیر ہو جائیں اور اسی کو بس ماننا شروع کر دیں. اور یہ ایک سوچ بدلنا, یہ ایک زندگی بھی شاید کم ہوتی ہے اس کے لیے. That's how much is needed. And I think you're right, this whole concept of یہ نسیں کاٹ لینا, یہ کرنا, other than the melodrama, it's how we perceive society, and that's what we need to change. So no, it's not always mental illness, کیونکہ کچھ ذمہ داری میں انسانوں پر بھی ڈالوں گی اس کی. I don't know فوزیہ اگر آپ اتفاق کرتی ہیں یا اختلاف کرتی ہیں. دیکھیں میں اس میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, آف کورس یو آر دی ایکسپرٹ, بٹ آئی اگری ود یو. آئی تھنک اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود ایک تو بینگ ان ایتھیکل اور گوئنگ ٹو ایکسٹریمز, گوئنگ ٹو آل لینتھس ٹو میک شیور دیٹ وی آر کریکٹ اینڈ وی گیٹ واٹ وی وانٹ. اب اس میں آف کورس وہ کسی گھر میں جیسے ایک چھوٹے سے موبائل کے لیے بھی ہو سکتا ہے. رابعہ نے شروع میں موبائل کی بات کی. موبائل فونس پہ لوگ یہاں ویری ینگ کڈس گیٹ sexually groomed just because someone is going to buy them a mobile. And in fact I think this is a problem of all cultures. shayad UK mein bhi aisa hai ki even younger Pakistani Sikh girls they can very easily get sexually groomed. aapke parents ki itni istitaat nahi hai ki wo aapko achhe kapde jiska ki Pakistan mein bahut culture hai, aur wahi jo shosha aur dikhawe ki baat hui, جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ حلال کی کمائی سے یا آپ کے ماں باپ کی لمیٹڈ کمائی سے آپ یہ نہیں لے سکتے, آپ سوسائٹی میں اپنے آپشنز ڈھونڈنے شروع ہوتے ہیں. اور سوسائٹی میں آپ کا ویری آفن آپشن جو ہے وہ اسی طرح کا کوئی پریڈیٹر ہوتا ہے, کوئی ایکسٹریم پریڈیٹر, جس کی کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا پرے کون ہے. کوئی آج تک ہمارے پاس, میرے یا رابعہ کے پاس آج تک کوئی کیوں نہیں آیا جب ہم چھوٹے تھے, تو کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ایک ہم تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی بڑا ہمارے ارد گرد ہوتا تھا, اور دوسرا وی ور ایز انڈیویژولز ناٹ دیٹ ویک. اب جب بچے شائے, ٹمڈ, اکیلے رہنے والے, آئی تھنک پریڈیٹر آلویز نوز who the prey can be, both online and offline. اور ہم کبھی نہیں اس کا شکار ہوئے. اگین آئی تھنک آئی ہیو ٹو تھینک the circumstances that saved us, but I think for a lot of people it's those tiny things. It's just a good cloth, it's just a phone, it's a better Instagram profile, as we said, more likes, a lot of validation. میرے تو بہت لائکس آتے ہیں اور لوگ تو مجھے بہت لو کرتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ شوشا, یہ کمپیریزن, یہ نمبر 1 کی ریس, آپ کو کیوں کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے؟ آپ کو مقابلہ کریں گے تو آپ تو پیچھے رہ جائیں گے نا, ان لوگوں کی دوڑ میں شامل ہوں گے. If you want to be successful, why not have your own track? Why not just compete with yourself? But unfortunately that is the reality of our life. اور میں بچوں کے ریفرنس سے کہہ رہی تھی, I know a lot of students, university going students who do this just for the sake of a good mobile. So if you think that your body is worth a mobile, then God help you. And also like all those people who think that someone's body is worth a mobile, God help them too. So this is like a very long debate, but I think I get very emotional about it because I know, and I've heard of these things, and I know what kind of people get impacted by this. اور یہی بات ہے نا فوزیہ کہ سوری قطع کلامی معاف, لیکن وہ فلو میں آ گئے تو بات بھی ہو گئی تھوڑی سی. لیکن بات یہ نا کہ what you are worth, the reason why it can, or one of the contributions of why a child or anybody actually who is vulnerable is kyunki انہیں کہا جاتا ہے کہ you are not worth this. اور جو بچے ہوتے ہیں, یہ خیر اسٹیٹسٹکس ہیں اور یہ ریسرچ ہے, up to 80% of children who undergo physical, especially sexual abuse, it comes from a person they know. 80% of the time it's a person who's related to you, has direct access, and somebody who you trust. 80%. بہت کم ہوتا ہے کہ, and that's very scary, کیونکہ what we're actually saying is اس بچے کو, I mean statistically the chances of being abused by a male are much higher. So اس حوالے سے I'll keep the reference to males only, not to say women also don't engage. لیکن یہ ہے کہ ہماری سوچ کو اس طرح سے ہونا پڑے گا کہ if I have a child, I must say کہ اسے اکیلے میں نے اس کے چچا یا ماموں کے ساتھ بھی نہیں چھوڑنا. بہت ہی ڈیفیکلٹ یہ کانورسیشن ہو جاتی ہے, لیکن that's the responsibility we owe. حلف اٹھا کے تو کوئی نہیں نا کہہ سکتا کہ اس بندے نے کچھ نہیں, بہت مشکل ہوتی ہے یہ بات. اور ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی ہے, اسپیشلی ود ان دی انڈین پاکستان کانٹیکسٹ, اچھا بچے کھیل رہے ہیں,
وہ آپ کی نظروں سے اوجھل کیوں ہیں؟ You have to be bothered to say کہ اچھا جہاں پہ یہ کھیل رہے ہیں میں وہاں پہ جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, and keep an eye on them. لیکن وہ گھر نہ چھوڑنے کے چکر میں یا تو ان کو گھر میں ہی بٹھائے رکھو, where their social skills will suffer, they don't have that normal experience. And once again it comes back to the responsibility جو ایک ہوتی ہے, اور اس میں ہم بہت زیادتی کر رہے ہیں, جو پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں بتاتے ہیں this is what you're worth, یہ جو چیز ہے یہ صحیح ہے, اس طرح سے somebody can be in your personal. And the other thing actually اس حوالے سے, جب فرض کریں ہم کسی بچے کے پاس جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں give me a hug, بچہ کہتا ہے نہیں, پیرنٹس کہتے ہیں نہیں فٹافٹ دو hug, آنٹی انکل نے دو. No, because what that child is going to grow up to learn is کہ if that child says no, کسی بڑے نے اس کی رسپیکٹ نہیں کی, وہ کیسے نو کہے گا, اس کی آواز کیا معنی رکھے گی. So when your child is saying no to something like I don't want a hug, I'm not saying there'll be something malicious, but listen to that. ہمارا پریسیڈنٹ ہی غلط ہے, ہمارے ایتھکس ہی غلط ہیں. تو ان کی تربیت کیسے کریں گے, ان کو ہم سیف کیسے رکھیں گے جہاں ہمارے ویوز سیف نہیں. یہ سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں نا رابعہ, فوزیہ, یہ بہت بعد میں آتی ہیں. you know, پھر وہ کمپلیکس جو ہو جاتا ہے کہ ہمیں لائکس ملے, ہمارے فرینڈز ہوں. فوزیہ خیر یونیورسٹی کے زمانوں میں تو آپ سے میں نے یہ مذاق کیا تھا کہ ماشاءاللہ پورے 203 فالوورز ہیں میرے. فوٹوگرافی کے کبھی غرور نہیں کیا, but that's the point. And the things that we give value to on social media is scary, because that's what people will emulate to be, that's what children will emulate to be. But even if you have one follower, Huma, for example, میں بلکہ ریسنٹلی کہیں پڑھ رہی تھی کہ اب کیونکہ یہ ویلیڈیشن ساری اس پہ ہو رہی ہے کہ تمہارے صرف 500 ہیں, فلانے کے تو 12,000 ہیں. خدا کی قسم ہمارے ابھی بھی 250 سے ایک بھی زیادہ ہے. لیکن see Huma, you have those 250 loyal followers جو کہ آپ کا ہر پوسٹ دیکھتے ہیں اور آپ کو انفالو انہوں نے نہیں کیا اور وہ ادھر ہی ہیں. تو آئی تھنک میرا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے نا, ایون ود ورچوئل اسپیسز ایز ویل ایز فزیکل اسپیسز, آپ کو پتہ ہے میں یوتھ کے ساتھ بہت انگیج کرتی ہوں, اور میرا جو ٹارگیٹ ہے نا وہ ہمیشہ لویسٹ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بار وین یو ار ان اے روم آف 1000 صرف ایک بندہ آپ کی بات پراپرلی سنتا ہے, اینڈ سم ٹائمز وین یو ار ان اے روم آف 5 people, 2 or 3 people listen to you. So it doesn't matter what venue or convention center you are at. Yes, exactly. You can still only transform 1, 2, 3, 4 lives, and I think that is enough. I think my target has always been just transforming one person, or just incentivizing or appreciating one person, or usko wo dena wo positive side. Again, sorry to interrupt, کہ جو بھی لوگ جیسے آپ کہہ لیں فالوورس ہیں یا سبسکرائبرس ہیں, یو کانٹ سے کہ وٹ از دیئر ریزن فار لائکنگ اور فالو یو. یو ڈونٹ نو دیئر ریزن, رائٹ؟ سو دیئر ریزن کوڈ بی ڈفرنٹ فرام یور ریزن, سو ہو نوز. ہم سب کا پرسپیکٹو تو نہیں جان پاتے نا. ہما وہ تو ایک الگ پوری بحث ہے کہ ہمارے جو لوگ کامنٹس کرتے ہیں یا ان باکس کرتے ہیں, ڈیئر آپ یہ حال ہی میں سب کو بتاتے ہیں چلیں کہ یہ ہم نے کافی ریسنٹلی یہ ڈسکشن کی ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں اور ان کے میسیجز وہ کس نیچر کے آپ کے ان باکس میں آتے ہیں, وہ ASL پلیز اور مائی ڈیئرسٹ اینڈ مائی ڈیئر, مطلب میں ایک پورا مذاق کیا تھا, آپ کے ساتھ نہیں کیا تھا, کسی اور کے بھی ساتھ یہ ہم نے مذاق کیا تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ایک فزیکل پرسنل اسپیس ہے, اٹس ناٹ ڈفرنٹ فرام آور آن لائن پرسنل اسپیس. اگر میں صدر میں گھوم رہی ہوں اور آ کے کوئی مجھے کہے کہ ہیلو مائی ڈیئرسٹ ہاؤ آر یو, تو اور مطلب اس کی ہمت تو نہ ہوگی اتنی کہ فرسٹ آف آل آ کے وہ ایک فزیکل اسپیس میں مجھ سے ایسا کہے, پھر اس کو یہ حوصلہ کیسے آیا, یہ حق اس کو کس نے دیا ہے کہ میری آن لائن اسپیس میں یہ بات ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا, ابھی یہ بھی ایک سیئنگ ہے کہ جو عورت گھر سے باہر نکلے تو شی از اویلیبل ٹو اپروچ, پڑھنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, ایون سبزی دھنیا لینے کیوں نہیں جا رہی, سو شی از پٹنگ ہر سیلف آؤٹ دیئر ٹو اپروچ اینڈ No, exactly. And اس حوالے سے also مطلب یہ اب سوشل میڈیا سے دور ہے کہ جب آپ باہر, I mean, I don't observe the hijab in the UK, so میں سر پہ دوپٹہ بھی بہت کم میں لیتی ہوں, and I've always believed in personal choice when it comes to articles of clothing. لیکن جب کبھی میں پاکستان گئی ہوں
تو وہ جو ایک لیول آف گھورنے کا ہوتا ہے اور بڑی بے شرمی سے جو گھورتے ہیں, اٹ از اے وائلیشن آف یور پرسنل اسپیس. میں تو ان سڑکوں سے گزر کے میں تو نقاب ہی نکلی ہوں بھائی, ایک راستے سے جاؤ جب تک دوسری سڑک کے دوسرے کنارے جاؤ, میرا تو فل آن حجاب ہوتا ہے, میری اماں پہچاننے سے ڈرتی ہیں کہ کون آ گیا بھائی, تھوڑا سا کھینچ کے بات کیا, لیکن کہنے کا مقصد ہے اٹس اے پرسنل اسپیس. But if I relate this back to social media, not all social media spaces are bad spaces. We have places of activism. And I think right now اگر آپ انسٹا پہ دیکھیں, ٹویٹر پہ دیکھیں, فیس بک کا حوالہ میں نہیں دیتی ہوں کیونکہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جب بھی فیس بک پہ جائیں میرا تو آئی کیو لو ہو کر ہی آتا ہے, لیکن انسٹا پہ جو میں نے دیکھا ہے, there are these amazing activist spaces. We are live on Facebook. What are you saying? So yeah, Huma, I take responsibility for that. But anyway. Right. نہیں, I agree. سوشل میڈیا, وہی بات آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا اینڈ انٹرنیٹ کی خود کی they are a neutral platform. It depends how you use them. So if our public, if our youth, this is sad that they choose it for these sort of things جو ہم نے ابھی ڈسکس کی. انسٹیڈ اگر وہ اس کو پازیٹیو چیزوں کے لیے یوز کریں تو یہ ان کا ٹائم جو پینڈیمک لاک ڈاؤن کا تھا یہ بہت پروڈکٹیو بھی ہو سکتا تھا. پروڈکٹیو اگر نہ بھی ہو, ایٹ لیسٹ ڈینجرس تو نہیں ہو سکتا. ڈینجرس نہیں ہو سکتا تھا. تو میں آئی تھنک ہم ٹائم سے تھوڑا آگے اپنے چل رہے ہیں. سو بس میں اپنی طرف سے پازیٹیو نوٹ پہ 2-3 سجیشن اف دیٹس ورتھ کنسیڈرنگ بائی آر یوتھ یا جو بھی سن رہے ہیں ان کو دینا چاہوں گی. کہ ایک پہلی بات, سب سے پہلی بات ہے کہ بینگ ڈفرینٹ از ناٹ بینگ رانگ. یہ ایک آپ اس بات کو سمجھیں کہ دنیا جو ہے وہ بلیک اور وائٹ نہیں ہے, وہ گرے ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی بندہ آپ سے الگ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے, یا دیٹ پرسن از بیڈ فار یو, یا دیٹ پرسن از نیگیٹو. جو بھی اس کی اوپینین ہے, جو بھی اس کا آؤٹ لک ہے, ہاں, لسن ٹو ایوری ون اینڈ دین ڈو وٹ یو تھنک از رائٹ. بٹ جسٹ دوسروں کے ساتھ یہ جو لائک اپنی اس جو ورچوئل اسپیس میں جو ہم جھگڑے, جو آن لائن ہم جہادی بنے ہوتے ہیں, جو اسلام پھیلا رہے ہوتے ہیں, وہ نہ کریں. کیونکہ اس سے صرف آپ کی ایک تو انرجی ویسٹ ہو رہی ہے, نیگیٹو انرجی پروپیگیٹ ہو رہی ہے, اور آپ صرف ایک کیا کہتے ہیں کہ غصے کو, انٹالرنس کو ہوا دے رہے ہیں, اور اس سے کچھ بھی, جیسے فوزیہ نے کہا کہ اس سے کچھ اور نکلتا بھی نہیں ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ویلیڈیشن کا آئیڈیا جو جڑ چکا ہے ہمارے سوشل میڈیا سبسکرائبر اور فالوور سے, دیٹ یوز سوشل میڈیا ٹو پروموٹ یور آئیڈیاز, ٹو پروموٹ یور آئیڈیالوجی. جو بھی آپ کے لائف گولز کہہ لیں یا آپ کے لائف پروجیکٹس ہیں, اس میں لوگوں اپنے کیا کہنا چاہیے کہ جو آپ کی طرح سوچتے ہیں, اپنے ہم خیال لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے استعمال کریں. لیکن اس میں آپ یہ نہ کریں کہ آپ اس میں اپنی سیلف ورتھ کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ میں ڈپریشن کریٹ کر دیتا ہے. کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بھی بات کریں, اگین وہ بات وہی بات آ جاتی ہے ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنے کی. کہ اگر آپ کو کوئی بلاک کر دیا کسی نے, یا کوئی آپ کو آ کے بول رہا ہے, میں نے بھی کچھ لکھتی رہی ہوں میں پہلے بلاگز میرے کارواں کے پلیٹ فارم سے, اور جب میں نے ان کو شیئر کیا ہے, میجورٹی نے پسند بھی کیا ہے لیکن کریٹیسزم بھی آیا ہے. ایک خاتون تھی جو کافی اگریسو ہو گئی تھی, اور انہوں نے مجھے کافی سنائی تھی ایک میرے بلاگ پہ. لیکن ٹھیک ہے, وہ چلتا ہے, لیکن اس سے آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. یو ڈونٹ اسٹاپ وٹ یو آر ڈوئنگ. سو اٹس اے پارٹ آف دا ڈیل کہ نیگیٹو اینڈ پازیٹیو کمنٹس تو آئیں گے. سو اس پہ اگریسو ہو کے اوور ریئیکٹ کرنا از ناٹ دا تھنگ اف یو آر ڈوئنگ اے بگر تھنگ, رائٹ. سو باقی میں اب فوزیہ اور ہما پہ چھوڑ دوں آپ کنکلوڈ کریں اور پھر ہم ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ. میں آئی تھنک کہنا چاہوں گی ہما کہ آج کل ہم باتیں بہت کرتے ہیں اور ہمارے ایکشنز ان کے بہت کنٹراڈکٹری ہوتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل فار ویری بیسک تھنگ لائک ویمن سپورٹنگ ویمن, رائٹ. میں کہوں گی کہ میں ایز این انڈیویژول جو ہے آئی بلیو ان دس آئیڈیالوجی کہ ہمارے ساتھ فار لانگسٹ اماؤنٹ آف ٹائم ہمیں بہت انجسٹ سرکمسٹانسز کا سامنا کرنا پڑا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ وی شوڈ سپورٹ ون اندر, اینڈ آئی ایم ون آف دوز, رائٹ. سو یو say that you are one and I'll always be here to support you guys. پھر یہ وہ جاتے اکثر بہت سارے فیمنسٹ اسپیسز میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ the moment someone disagrees with me, جیسے آپ جو ہے نا ساری خواتین بہنیں آپس میں بیٹھی ہوئی ہیں,
and someone puts a comment اور پھر ایک دم سے کوئی ڈس ایگریمنٹ آتا ہے, تو وہ ساری جو سسٹرہڈ کی اسٹوری میں نے پچھلے جنم میں شیئر کی تھی عوام کے ساتھ, وہ میں بھول جاتی ہوں. اور پھر وہ جو ایک extreme level of toxicity that I've witnessed in spaces where women say that we are really positive, we are here to support one another, we love one another, we'll back one another up, always have each other's back. But when it comes to action, when it comes to that one or two individuals who disagree with you, jis tarah ka un pe attack hota hai na, I think to all active spaces and to all active speakers and to all activists, my only request would be, first, number one, educate yourself. Whatever you are activizing about, or whatever you're activist about, please educate yourself on that matter. ایک بار اگر آپ نے اپنی تعلیم والا پورا کر دیا نا, تو پھر ایکشن پہ آ جائیں. صرف جو آپ بات کرتے ہیں اور صرف جو آپ لکھتے ہیں اس تک محدود نہ رہیں, آپ کے ایکشنز میں بھی وہ چیز ریفلیکٹ کرے کہ آپ واقعی پھر دکھائیں کہ آپ یہاں پر لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہی بیٹھیں. تو میرا تو آئی تھنک کنکلوڈنگ ریمارک یہی ہوگا, کیونکہ میرا بھی دماغ ہر جگہ جاتا ہے, تو آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ ریسٹرکٹ اٹ, کہ چاہے وہ مذہب ہو, چاہے وہ کوئی بھی فارم آف ایکٹیویزم ہو, چاہے وہ آپ کی ذات ہو, گھر میں آپ یا کسی ریلیشن میں آپ ایز ہیومن بینگ ایز پارٹی ہو ٹو دا ریلیشن, جو آپ کہتے ہیں وہی آپ کریں, اور جو آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کہیں بھی نہ. تو آئی تھنک ساری چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی, سوشل اسپیسز بھی اور ورچوئل اسپیسز بھی. اور اینڈ آئی تھنک بی کائنڈ ٹو یور سیلف ایز ویل, بٹ آلسو ٹو ادر پیپل. That's my final message. Great. No, I don't think there's much more that is different جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی, لیکن I think میرا بنیادی جو ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ تربیت اور تعلیم گھر سے شروع ہوتی ہے, لیکن جب تک ہم خود ہماری تربیت نہ ہو, خود ہم اس ایجوکیشن سے نہ گزرے ہوں, اور اپنے ہر بیہیویئرس کو ہم ریفلیکٹ نہ کریں اور سوچیں کہ یہ کہاں سے چیز آئی ہے, جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم نہ بچوں کی تربیت دور کی بات ہے, ہم انہیں محفوظ بھی نہیں رکھ سکتے. سب سے پہلی بات ہے کہ جو ایک پیرنٹل کمیونٹی ہے, educate yourself and do it ethically and try and do it without the biases that you have. اس کے بعد and probably equally if not more important, جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں, جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ سوچیں کہ ہم بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں یہ صرف ان کو یونیورسٹی تک پہنچانے کا نہیں ہے. These are sacred intellectual spaces. انہیں محفوظ کیسے رکھیں؟ How do we create good people? صرف don't think about it in terms of a survivor of something. یہ بھی سوچے نا کہ یہ جس بندہ نے اب یہ گریجویشن کیا, یہ جا کے یہ جو مار پیٹ کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے, how did that person get through a university education and this not be checked? So our intellectual spaces also need to ratify this. They also need to make sure that they are well informed, unbiased. اور یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو حق کی بات آتی ہے صرف آپ کے فرقے سے جو تعلق رکھے اس پہ نہ آئے. You cannot be a humanist or a feminist if the rights of one person are not equal to the other. میری ایک بہت اچھی دوست ہیں پریم, تو انہوں نے بہت ایک اچھی بات کی ہے, آپ سنگل ایشو پروگریسو نہیں ہو سکتے, you have to be an all rounder progressive. So I would say ہمارے تعلیمی ادارے, سرکاری ادارے, گھر کی جو بنیاد ہے, we have to be ethical in this. We need to educate ourselves and then adopt the policy of, is this in the best interests of my child and is this something I can defend in court. اور ختم کرتے ہوئے کہ اگر آپ یہ بات بہت واضح طور پہ دو ٹوک نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ کہیں کچھ غلط کر رہے ہیں. So have that ownership and encourage dialogue. میرا کارواں was always about encouraging dialogue, کتنی بھی وہ مشکل ہو. تو خیر, ہم نے پورے 20 منٹ زیادہ لوگوں کا وقت لے لیا ہے. This has been a really great conversation, Rabia, Fawzia, and I think انشاءاللہ مستقبل میں کچھ اور بھی کرنا ہے بشرط زندگی. اور جو لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ویڈیوز ول بی اویلیبل لیٹر آن. اور فوزیہ کی طرف سے, رابعہ کی طرف سے اور ہمارے غائبانہ طرف سے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی پھر. خدا حافظ. اللہ حافظ. Thank you very much everyone.